یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ مزمل گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کا دماغ اسے مسلسل کہہ رہا تھا، بیگ صاحب آپ غلط کر رہے ہو، مت جاؤ معراج کے، میں پھر کہہ رہا ہوں۔ مسٹر برین عجیب باتیں کر رہے ہو، ان کا آپریشن ہوا ہے، مزمل صاحب کو جانا چاہیے، بیماری میں دوائی وہ کام نہیں کرتی جو ایک نظر کر جاتی ہے، مزمل صاحب کی ایک نظر مرہم کا کام کرے گی، محترم ماہم جی فوراً ٹھیک ہو جائیں گی۔ دل نے اپنے دلائل پیش کرتے ہوئے ماہم کا نام انتہائی عقیدت اور احترام سے پکارا تھا۔ دل اور دماغ کی باتوں میں ماڈل ٹاؤن سے معراج کے کا سفر تمام ہوا۔ مزمل نے گاڑی اپنی فیکٹری کے ساتھ پارک کی اور نظریں جھکائے مسجد میں داخل ہو گیا۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا کے بعد اس نے ماہم کی صحت یابی کے لیے پھر سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، ماہم کو وہ صحت عطا فرما جس کے بعد بیماری نہ ہو۔ مزمل نے مختصر سی دعا کی۔ حکیم صاحب اسے دیکھ رہے تھے۔ مزمل نے منہ پر ہاتھ پھیرے اور اٹھ کر چل دیا۔ مسجد کی سیڑھیوں پر پہنچ کر نگاہ اٹھائی، وہ سامنے کھڑی کھڑکی میں تھی، پورے چاند کی چاندنی کی طرح، جس طرح پورے چاند کی چاندنی کھڑکی سے اندر جھانکتی ہے، بالکل ویسے ہی وہ کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ اس کا مکھڑا چاند ہی کی طرح سفید تھا، اجلا دھلا ہوا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے ایسے محسوس ہو رہے تھے جیسے چاند کے اوپر ہلکے ہلکے داغ لگے ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر پھول کی پتیوں جیسا تبسم تھا۔ مزمل کی ایک نگاہ یہ سب کچھ دیکھ کر لوٹی تھی۔ مزمل نے نظروں کو جھکایا اور چلتا ہوا گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ آج اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ واپس جا کر پھر سے اسے ماہ-رخ کو دیکھے۔ دل کی چاہت اس کے اصولوں کے خلاف تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور واپس کی راہ پکڑی۔ اسی دن دوپہر میں چودھری شمشاد اور شاہدہ بی بی ماہم کے خیر لینے اس کے گھر پہنچے۔ انہوں نے 5 ہفتے کے بعد کی تاریخ طے کی تھی۔ شاہدہ بی بی کچھ خاص خوش نہیں تھیں شمعون کی ماہم کے ساتھ شادی پر۔ ماہم کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس کی منشا کے مطابق ہوا تھا۔ اس کی زندگی تو مزمل تھا، پر زندگی گزارنے کا فیصلہ اس نے شمعون کے ساتھ کیا تھا۔ شاید یہی زندگی ہے۔ شوقی تو زندگی بھر عیش کرے گا اگر تو نے یہ رشتہ کروا دیا۔ مہر سعید نے شوقی کو جاتے ہوئے تھپکی دی تھی۔ مہر جی، اس رشتے پر کیوں اتنا زور دے رہے ہو؟ مہر سعید کی بیوی نے شوقی کے جانے کے بعد پوچھا۔ چوہدرائن ہے تو، چوہدرائن کی طرح سوچا کر، پورے 6 مربے ابا جی نے سنبل کے نام کر دیے تھے۔ میں نے تو میاں چنو اسی لیے بھیج دیا تھا کہ خود مزے کریں گے اس کے زمین پر، وہاں بھی چند چڑھا کے آئی ہے۔ اب تو ہی بتا، باہر شادی کروں گا تو 6 مربے تو گئے۔ چودھری شمشاد اور ہمارا رقبہ ساتھ لگتا ہے۔ شمعون سے کہوں گا، جو زمین تیری زمینوں کے ساتھ لگتی ہے وہ تیری، اور جو میری زمینوں کے ساتھ لگتی ہے وہ بھی تیری، پر پرجائی مجھے کرنے دے۔ مہر سعید اپنی بیوی سے مخاطب تھا۔ وہ سنبل کا سوتیلا بھائی تھا۔ ان کے باپ کو ڈر تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میری بیٹی کو کچھ نہیں دے گا، اس لیے وہ اپنی زندگی میں ہی سنبل کے نام اس کا حصہ لکھا گئے تھے۔ میں شادی کروں گا تو صرف سنبل سے۔ اماں، تو نے مجھے اس سے وعدہ کیا تھا میرا ساتھ دے گی۔ اب ابے کے ساتھ جا کر دن بھی رکھ آئی ہے۔ شمعون اپنی ماں شاہدہ بی بی پر لال پیلا ہو رہا تھا۔ میں کیا کرتی، تو جانتا تو ہے اپنے ابا کو، وہ بھلا کسی کی سنتا ہے؟ شاہدہ بی بی نے اپنے بے اختیاری کا ذکر معصومیت سے کیا۔ اماں، میں سنبل سے شادی کا وعدہ کر چکا ہوں۔ سمجھا کر شمعون، سمجھا کر، پہلے تو اپنے ابے کی مرضی سے شادی کر لے، بعد میں اپنی مرضی سے کر لینا۔ سنبل کہتی ہے شادی تب کروں گی چودھری شمعون جب اس استانی سے منگنی توڑے گا۔ وہ منگنی پر نہیں مانتی، تو سوتن پر کیسے مانے گی؟ اماں، تو نے میری زندگی مصیبت میں ڈال دی ہے۔ شمعون یہ کہتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ شاہدہ بی بی کچھ دیر منہ پر ہاتھ رکھے سوچتی رہی، پھر بولی، دسو، اس کی زندگی بھی مصیبت ہے۔ زندگی جینے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور موت ہمیشہ بغیر مشقت کے آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ ماہم نے شال کو جواب دیا۔ وہ اس کی تیمہ داری کے لیے آئی تھی۔ یعنی تم یہ کہہ رہی ہو لائف اس ونڈو کے دوسری طرف سے اور ڈیتھ روم کے اندر ہمارے سامنے؟ اشال نے کھڑکی کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں، میری زندگی تو کھڑکی سے نیچے مسجد کے زینوں پر کھڑی ہوتی ہے،
مجھے جینے کی امید دلاتی ہے اور 24 گھنٹوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ میں اگلے 24 گھنٹوں اس لمحے کے انتظار میں گزار دیتی ہوں۔ ماہم وال کلاک کی طرف دیکھ کر اپنے دل کا حال بتا رہی تھی۔ اشال، میری زندگی 8 گھنٹے بعد مسجد کے زینوں پر کھڑی ملے گی، پھر مجھے اگلے 24 گھنٹوں کے لیے آکسیجن مہیا کر کے چلی جائے گی۔ ماہم نے ٹھنڈی سانس بھری، جو اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اشال اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اشال، تمہیں یاد ہوگا جب تم نے مجھے گاڑی سے اترتے ہوئے مزمل بیگ کے متعلق بتایا تھا؟ ہے تو ڈف اینڈ ڈم، پر ہے خوبصورت۔ میں نے اسے دیکھا، اسی لمحے اسے دل دے بیٹھی۔ پتہ نہیں اس میں کیا خاص بات تھی۔ شادی کی تقریب کے دوران میں اسے ہی دیکھتی رہی۔ کل صبح وہ ہمارے گھر آیا تھا ابا کے ساتھ۔ میری اس سے مختصر سی بات بھی ہوئی تھی۔ اس نے ہماری طرف چائے بھی پی تھی۔ ایشان نے یہ بتایا ہی تھا۔ ماہم کے جسم میں بجلی دوڑ گئی۔ وہ درد کے باوجود اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہوئی تھی؟ ماہم نے بتابی سے پوچھا۔ نتھنگ اسپیشل، دراصل ہم دونوں کا ایک پرانا رشتہ ہے۔ کیسا رشتہ؟ اس بار ماہم نے تشویش سے پوچھا۔ وہ پھر کبھی بتاؤں گی، میرے پاس اس کا نمبر ہے، بات کرو گی؟ ملاؤں نمبر؟ نہیں، ماہم نے دو ٹوک کہہ دیا۔ ماہم، بات کرنے سے ریلیشن مضبوط ہوتے ہیں، ایشان نے جانچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بتایا۔ ماہم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ تو کیا گونگے بہروں میں رشتے مضبوط نہیں ہوتے ایشال؟ میری جان، خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ ماہم، مائی ڈیئر، تم زبان رکھتی ہو، پھر یہ ڈف اینڈ ڈم سی محبت کیوں؟ میں نمبر ملاتی ہوں، اسے سب کچھ کہہ دو جو تمہارے دل میں ہے۔ جب میں اسے دیکھتی ہوں تو نظروں ہی نظروں میں میرے دل کی ہر بات اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ ماہم نے یقین کامل سے جواب دیا تھا۔ ایشان نے سنا تو ہلکا سا کہکا لگایا۔ مجھے تو تم جولیٹ جیسی لگ رہی ہو۔ مزمل کی خبر لیتی ہو، وہ رومیو ہے کہ نہیں؟ ایشان نے یہ کہا اور مزمل کا نمبر ملا دیا۔ بیپ ہو رہی تھی۔ ایشان نے موبائل کا اسپیکر اوپن کر دیا۔ ہیلو، مزمل نے کال ریسیو کی۔ مزمل، میں اشال بات کر رہی ہوں۔ اشال کون؟ اشال انصاری۔ ایشان نے انصاری پر زور دے کر کہا۔ جی اشال، فرمائیے۔ مزمل نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ میں ماہم کے پاس گئی تھی اس کی طبیعت کا پوچھنے کے لیے۔ ایشان نے اتنا کہا اور خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف سے بھی خاموشی تھی۔ مزمل، ہیلو مزمل، آپ سن رہے ہیں؟ میں ماہم کے پاس گئی تھی۔ میں جان چکا ہوں آپ ماہم کے پاس گئی تھی، مزمل نے سرد لہجے میں دھیرے سے کہہ دیا۔ اس کی خیریت نہیں پوچھو گے؟ ایشان نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ آپ تو ایسے ریلیکس ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ماہم کا آپریشن ہوا ہے۔ ایشال، آئی نو، ماہم کا آپریشن ہوا ہے، مزمل نے بے فکری سے جواب دیا۔ میں کنفیوز ہوں، یہ کیسی محبت ہے؟ ایشال نے حیرانی کے ساتھ ہلکا طنز بھی کیا۔ ایشال، سوری ٹو سے، میں نے آپ سے کب کہا کہ میں ماہم سے محبت کرتا ہوں؟ اور جہاں تک اس کی طبیعت کے پوچھنے کا سوال ہے، مجھے پتہ ہے وہ اب بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ ایشان نے جلدی سے پوچھا، ماہم کی طرف دیکھتے ہوئے۔ بتایا تو کسی نے نہیں، بس میرا دل مطمئن ہے۔ ایشال بی بی، میں کچھ مصروف ہوں، مزید بات نہیں کر سکتا۔ ماہم کی نیکسٹ منتھ شادی ہے۔ ایشال نے جلدی سے بڑی خبر دی۔ بریکنگ نیوز کا شکریہ، میں جانتا ہوں، مزمل نے سنجیدگی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ ایشال نے ماہم کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر بھی اطمینان تھا۔ رنگ تم نے شمون کی پہنی ہے، کمٹمنٹ مزمل سے؟ ایشال نے قدرے خفگی سے کہا۔ اتنی ہی نرمی سے ماہم نے جواب دیا۔ ایشال، نہ تو میں نے اپنی مرضی سے منگنی کی انگوٹھی پہنی ہے اور نہ ہی کسی سے محبت کے وعدے کیے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ مجھے مزمل سے محبت ہو گئی ہے۔ نہ تو میں شادی سے انکار کروں گی اور نہ ہی اپنی محبت کا اظہار۔ جو قسمت میں لکھا ہوگا ہو جائے گا۔ ماہم نے کھلے لفظوں میں مزمل بیگ کی محبت کا اقرار کر لیا تھا۔ ایشال باجی، حکیم چچا آپ کو لینے آئے ہیں، مومنہ نے آ کر اطلاع دی۔ ایشال اپنے بستر پر لیٹی ہوئی مزمل اور ماہم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ ان دونوں کے تصور میں گم تھی، خیالوں ہی خیالوں میں خود سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ نہ ٹویٹر، انسٹاگرام، واٹس ایپ، فیس بک، جانے کیا کیا رابطوں کے لیے انسان نے ایجاد کر لی ہیں۔ یہ دونوں کمبخت پھر بھی ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کرتے۔ سال سوا سال سے بس ایک دوسرے کا فیس ہی دیکھے جا رہے ہیں۔
اشال اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولے ہونے کے باوجود اس نے دانت پیستے ہوئے دھیمے سروں میں خود کلامی شروع کر دی۔ پاگل ہیں دونوں، پاگل۔ سال 2020 شروع ہونے والا ہے اور یہ دونوں 1857 والی محبت کر رہے ہیں۔ مانچسٹر جا کر اگر کسی کو یہ کہانی سناؤں تو لوگ کہیں گے چل جھوٹی، میں 1000 کوشش کر لوں، مزمل کبھی بھی ماہم کا نہیں ہو سکتا۔ شمون یہ کبھی نہیں ہونے دے گا۔ ماہم میری فرینڈ ہے، میں اس کے ساتھ تو ہوں، مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں مزمل کو بتا دیتی ہوں کہ شمون کتنا خطرناک آدمی ہے۔ اشال بیٹی دودھ پی لو۔ اشال نے پلٹ کر دیکھا، حکیم صاحب دودھ کا گلاس تھامے اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ اشال نے تکیے کے پاس سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور جلدی سے اسے اوڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ معاف کرنا بیٹی، دروازہ کھلا تھا، میں بغیر دستک دیے اندر آ گیا۔ حکیم صاحب نے اشال کی بوکھلاہٹ دیکھ کر کہا، ابا میں خود لے لیتی، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ اشال نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اشال بیٹی، بڑوں کی بات، آملہ اور حریر کھانے کا اثر ہمیشہ بعد میں ہی پتہ چلتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا مزمل کا یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے۔ حریر کی طرح حقیقت بھی اکثر کڑوی ہوتی ہے۔ مجھے پتہ ہے تم یہ چاہتی ہو کہ ماہم اور مزمل کی شادی جیسے بھی ہو بس ہو جائے۔ غلط تو غلط ہے اشال، تم نے ثابت کرنا ہے کہ تم حکیم عاقل انصاری کی بیٹی ہو، نعمان لوہاری کی نہیں۔ پیٹ درد کی پھکی تو میرے پاس ہے، تم کھا لو، یا پھر تمہاری سہیلی۔ بیٹی دل کے درد کی پھکی میں لاکھ کوششوں کے باوجود نہیں بنا سکا۔ ماہم میرے مرحوم دوست ماسٹر محمود کی بیٹی ہے، دوسری طرف مزمل بھی اپنا ہی بچہ ہے، کچھ فیصلے وقت کرتا ہے، تم بھی انتظار کرو اگلے مہینے تک۔ اگلے مہینے کی 21 تاریخ طے پائی ہے۔ حکیم صاحب نے اشال کو دودھ کا گلاس تھمایا اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، وہ اپنی دادی کے سامنے بے بسی کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ پچھلے 1 سال میں آج پہلی بار اس نے اپنے دل کی بات اپنی دادی سے کی تھی۔ محبت بڑی مہنگے داموں ملتی ہے مزمل بیٹا، اور موت مفت میں۔ دادی نے افسردگی سے جواب دیا، میں تو دام دینے کو بھی تیار ہوں، یہ سمجھ نہیں آ رہا دام دوں تو کس کو دوں۔ مزمل نے سراب کے عالم میں اپنی کنپٹیوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ مزمل بیٹا، محبت کے دام ادا کرنا دولت کے بس کی بات نہیں، محبت تو زندگی سے خراج مانگتی ہے۔ دادی نے اپنے گالوں پر سے اشکوں کو صاف کیا، تو بتائیں نا کیسے اپنی محبت حاصل کروں؟ میں تو زندگی سے خراج دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے مزمل کی آنکھوں بھر آئی تھیں۔ ممتاز بیگم نے دیکھا تو مزمل سے کہا، ادھر آؤ میرے پاس۔ مزمل اپنی دادی کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دادی نے اسے گلے لگایا اور شفقت سے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا تم نے آج بات کی ہے، میں تو کب سے یہ سب کچھ جانتی ہوں، دادی نے کہا۔ مزمل کے سنجیدہ چہرے پر حیرت بکھر گئی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ مزمل نے فکر مندی سے عجلت میں پوچھا۔ اشال نے۔ دادی نے خبر دینے والی کا نام بتایا۔ یہ سن کر مزمل کے چہرے پر تاثرات ایک لمحے میں بدل گئے۔ اس نے روکھے لہجے میں کہا، اشال؟ مزمل اشال کا نام لیتے ہی اپنی دادی کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بغیر کچھ کہے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اپنے بیڈ روم میں پہنچ کر اس کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ اشال نے دادوں کے علاوہ جانے کس کس کو بتایا ہوگا، اس طرح تو ماہم بدنام ہو جائے گی۔ یہ خیال آتے ہی اسے ایسا لگا جیسے اس کے دل میں کسی نے میخیں گاڑ دی ہوں۔ میں نے بھی تو اس دن اشال سے تلخ لہجے میں بات کی تھی، اسے خود کے ضمیر نے یاد کروایا۔ کہیں اشال؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ تو ماہم کی بیسٹ فرینڈ ہے، وہ ایسے تھوڑی کرے گی۔ اس کے دماغ کے اندر خیالوں کی جنگ چل رہی تھی۔ دل کے میخوں کے گھاؤ سے ہوش آیا تو وہ کہنے لگا، مزمل صاحب فکر نہ کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دل کی تسلی سے اسے کچھ راحت ملی تھی، پھر بھی اس کی زبان پر شک کی وجہ سے ایک نام تھا، اشال۔